نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا یہاں پر آنا، سننا، سنانا، مل بیٹھنا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات اس عظمت والے مہینے کے صدقے سے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ ان کی تطہیر کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے جو ہر پلیدگی سے، ہر نجاست سے، ہر غلاظت سے ان کو پاک کر دیا ہے۔ نجاست، غلاظت ان سے دور کر دی گئی ہے، اور ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میرے آقا کے بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مشرق میں گیا ہوں، مغرب میں گیا ہوں، شمال میں گیا ہوں، جنوب میں گیا ہوں، میں نے زمین کا چپا چپا چھان دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ آپ کی آل جیسی کسی کی آل ہے، نہ آپ کے گھرانہ جیسا کسی کا گھرانہ ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والا گھرانہ ہے، شان والا گھرانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی شان عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے ان کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے میرے آقا علیہ السلام تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ازواج بھی تھی، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن خرچے بھی تھے، اور تجارت پہ جاتے تھے، وہاں سے آمدنی تھی، خرچے بھی تھے۔ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما لیا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام دین کی طرف لوگوں کو مائل کرنے لگے، رب کا پیغام لوگوں کے دلوں میں ڈالنے لگے، رات دن اسی کوشاں میں رہے، اسی ہمت میں رہے دین کی تبلیغ کے اندر۔ کبھی غزوات میں جا رہے ہیں، کبھی کسی جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے، جب آپ کی 9 ازواج ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور گھر کے اندر مہمان بھی آتے جاتے رہتے، اور کثیر تعداد میں میرے آقا کے گھر مہمان آیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بھی خرچے تھے۔ لیکن بعد میں جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد تجارت تو ختم کر دی اور دین کی تبلیغ کے لیے نکلے، اب کیا ہے، خرچے تو ویسے تھے لیکن آمدنی کم تھی،
جس طرح یہ لاک ڈاؤن لگا تھا، اس کے اندر کیا ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے لوگ جو اندر رہے ہیں اور کاروبار ختم ہو گئے، اس کے اندر خرچے تو تھے لیکن آمدنی نہیں تھی۔ لوگ پریشان ہیں کہ خرچے بہت ہیں لیکن آمدنی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کا کام تو کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن آمدنی نہیں ہے، خرچے ہیں، اور جو مہمان آتا ہے اس کی بھی خدمت کرتے ہیں، جو سائل آتا ہے اس کو بھی نوازتے ہیں، مانگنے والا آتا ہے اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا، صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ہر مہینے کچھ پیسے اکٹھے کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں، ہدیۃً آقا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فقراء بھی آتے ہیں، مساکین بھی آتے ہیں، مانگنے والے بھی آتے ہیں، کہ جس طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، مانگنے والا تھا۔ اب جب آیا، صحابہ کرام موجود ہیں، عرض کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کرو، مجھے کچھ دو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو نبی بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں آؤ، یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اب کیا ہوا، اسے پتہ نہیں تھا نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ نبی کیا دیں گے، یہ نبی کچھ نہیں دے سکتے۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو کہے گا کہ نبی کچھ نہیں دیتے، جو کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دیتے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا اے عمر بن خطاب ابھی تھوڑا صبر کرو، ابھی بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سائل کو اپنے گھر لے کر گئے، میرے آقا نے اس کو نوازا کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جب میرے آقا نے ان کو نوازا ہے، جب دیا ہے، پھر کتنا دیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب میرے آقا نے اس کو نوازا، اس کو دیا، اتنا دیا، اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو میں اٹھا بھی نہیں سکتا، اتنا اٹھا بھی نہیں سکتا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں ہے، جو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس کو عطا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری چادر تو بھر گئی ہے، یہ دامن میرا بھر گیا ہے، دامن تو بھر گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نوازتے گئے۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے، وہی جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ نبی کچھ نہیں دیتے، اس کے بعد کہتا ہے میں تو ایسے ہی کہتا رہا ہوں کہ نبی کچھ نہیں دیتے، یہ در تو وہ در ہے یہاں جو بھی آتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے غلام، جب تو نے باہر میرے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کی کہ نبی کچھ نہیں دیتے، تو میرے صحابہ کو غصہ آ گیا۔ اب ایسا کرو، یہ بات جو تو نے یہاں پہ کی ہے، یہ جو بات یہاں پہ کی ہے، یہی بات میرے صحابہ کرام کے سامنے کہہ دو۔ جب تم کہو گے میرے صحابہ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اب وہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر باہر آتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اے نبی کے صحابہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ نبی کچھ نہیں دیتے، یہ تو وہ در ہے، یہ محمد وہ ذات ہیں، ان کے پاس جو بھی آتا ہے ان کی پریشانیاں بھی دور کر دیتے ہیں، اس کو مالا مال بھی کر دیتے ہیں، اس کو مالا مال بھی کر دیتے ہیں۔ کہ کون محمد، کہ قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، توجہ ہے نا جی، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پس جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، انسان کی انسان سے ملت وہ محمد، وہ علم معظم، وہ معظم، وہ طبیعت وہ محمد، وہ محمد، نور شمس و قمر محمد، نور شمس و قمر محمد،
راہگاہ رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سربر کونین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، مشعل وفا محمد، مشعل وفا محمد، راکب حل عطا محمد، گوہر انما محمد، گوہر اتقا محمد، سید الاصفیاء محمد، سید الاصفیاء محمد، یاسین و طٰہٰ محمد، رحمت للعالمین محمد، راحت العاشقین محمد، راحت العاشقین محمد، فصیح اللسان محمد، قاب قوسین محمد، قاب قوسین محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، روح کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، بہار کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جامع البرکات محمد، جامع الحسنات محمد، خیر الانام محمد، جمیل الشیم محمد، شفیع الامم محمد، تاجدار حرم محمد، عادل و عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، بدر الدجا محمد، خیر الورا محمد، نور الہدا محمد۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ان کے پاس جو بھی آتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے بھی آتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام ان کو نوازتے تھے۔ اب کیا ہوا، میرے آقا کے بارے میں جب مشورہ کیا کہ آقا کو ہر مہینے ان کی خدمت کی جائے اور ہر مہینے کچھ ہدیہ دیا جائے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ آج پہلے تو یہ تھا کہ نمس الجلد، ہماری حالت یہ تھی کہ ہم چمڑے چوسا کرتے تھے، ہمارے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، ہم پتوں سے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ آج جو ہمیں مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، آقا کے صدقے ملا ہے، آقا کے صدقے ملا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج ہماری